الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قرآن مجید سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں اس کا تعارف کروایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے ایمان والوں کے لیے تمام بیماریوں سے علاج اور شفا ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں، اور ظالموں کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ اولاً تو قرآن کے قریب نہیں آتے، اگر قرآن کے قریب آتے ہیں سنتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس میں عیب جوئی کرتے ہیں، قرآن سے متعلق شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو جتنا زیادہ وہ قرآن کے قریب آتے ہیں اتنا ہی ان کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے یہ شفا ہے، اور شفا کا معنی کیا ہے؟ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دوائیاں لیتے ہیں، یہ جسمانی بیماری کا علاج مادی چیزوں سے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اصل علاج اور شفا تو اللہ کے کلام سے ہے، لیکن اللہ نے دوائیوں میں بھی شفا رکھی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ دوسری جو بیماری ہے جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں، جو عقائد کی بیماری ہے، نظریات کی بیماری ہے، اس کا علاج دنیا کی کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس اور دنیا کی کسی دوائی میں نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے، دعاؤں میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اور وہ شفاء لما فی الصدور اللہ نے فرمایا۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور سورہ یونس کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ایمان والو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اس میں سراپا خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، بھلائی ہے۔ کن کاموں کا فائدہ ہے ان کی رغبت دلانے والا ہے، اور کن کاموں سے نقصان ہے اس سے قرآن روکتا ہے۔
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ قرآن تو اچھی عادتوں اور اچھے کاموں کی رہنمائی کرتا ہے اور ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے بشارتیں دیتا ہے، اور ہاں جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، یوم آخرت پر اور اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن شفا ہے، اور شفا بھی کس چیز کا؟ فرمایا کہ ان بیماریوں کا جو نظر نہیں آتی، جو دل میں بیماری ہے، جو شک کی بیماری ہے، جو شبہات کی بیماری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کا تو ہم تعارف کر لیتے ہیں کہ بخار ہے، درد ہے، کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے، یا بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے۔ لیکن جو روحانی بیماری ہوتی ہے نا، جو دل کی بیماری ہوتی ہے، اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ اسے اللہ کے کلام میں رغبت نہیں رہتی، اسے عبادت میں دل نہیں لگتا، اسے آخرت کی تیاری کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا میں منہمک اور مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر بیماری آ گئی ہے، وہ مریض ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مریض کہے یا نہ کہے۔ پھر دل کی دو بڑی بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں اس کی شاخیں ہیں، لیکن جو بنیادی بیماری ہے وہ دو ہے۔ ایک بیماری کا نام شبہات کی بیماری ہے، پتہ نہیں جنت ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، عبادت کریں تو نہ کریں تو پتہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ جو شکوک و شبہات کی بیماری ہے نا، یہ کفار اور منافقین میں پائی جاتی تھی۔ اس کا پہلی آیت میں اللہ نے رد کیا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو یقین دلانے والی کتاب ہے۔ آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ کے احکامات پر پورے اعتماد و یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دوسری بیماری وہ ہے شہوات کی بیماری، خواہشات کی بیماری، چاہتوں کی بیماری، نفس کا غلبہ۔ ہر اچھی چیز کی طرف انسان مائل ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، میں یہ بھی کروں، میں فلاں بھی کام بھی کروں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ یہ یہ خواہشات اور شہوات کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑی بھاتی ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت محبوب کر دی گئی ہے، ان چیزوں کی چاہت بہت زیادہ پسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت۔ اسے عورت چاہیے حلال طریقے سے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ شادی کرو، ایک سے تمہاری چاہت پوری نہیں ہوتی، دو تین چار، لیکن وہ ناجائز اور حرام طریقے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اور بچوں کی محبت، اولاد کی محبت کہ میرے بیٹے ہوں گے اور میری اولاد ہوگی تو میں ہمیشہ خوش رہوں گا، میرے دست و بازو ہوں گے، مجھے کما کے کھلائیں گے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب یہیں دھری کی دھری باتیں رہ جائیں گی۔ نہ اولاد کسی کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے، نہ مال بچا سکتا ہے۔ تیسری بات فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور ڈھیر سارا مال، من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے۔ وہ چاہتا ہے کہ بہت مال ہو اس کے پاس، خوب کما کر جمع کر کر کے رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام، جائز ہے ناجائز۔ والخیل المسومہ، اور عمدہ قسم کے گھوڑے،
یعنی اچھی سواری چاہیے جس پر وہ سفر کرے، جس پر وہ بیٹھے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے۔ والانعام، اور ان چوپایوں کی محبت بھی انسان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے کہ میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنی بھینسیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، باڑا بھرا ہوا ہے، اس کے دودھ سے، اس کے گوشت سے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ والحرث، اور کھیتی باڑی کی محبت، زمین کی محبت، پیداوار کی محبت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی چیز نہ قبر میں ساتھ آئے گی نہ آخرت میں ہوگی، آنکھ بند ہوتے ہی سب یہیں رہ جائے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے دنیا کی آنکھوں نے کبھی دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر خیال تک نہیں گزرا۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں دل کی، ایک شبہات کی بیماری، دوسری شہوات کی بیماری، اور ان دونوں بیماریوں کا علاج دوائیوں میں نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا جنت کا اور جہنم کا اور آخرت کا، تو کوئی ڈاکٹر دوائی نہیں دے گا کہ صبح شام کھاتے رہو صحیح ہو جاؤ گے۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن پڑھنے میں ہے، قرآن کو سمجھنے میں ہے، قرآن سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن تو شفا ہے، رحمت ہے، لیکن کیا شفا کون حاصل کرتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن سے شفا، علاج اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے 5 طرح سے اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی فلاں بیماری میں فلاں دوائی ہے یہ کھا لو، وہ دوائی لے کر کے اپنے الماری میں فریج میں رکھ دے اور کہے کہ میرے پاس دوائی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو الماری میں اور فریج میں رکھنے سے شفا نہیں ملے گی، اسے وقت پر دوائی استعمال کرنی ہوگی، یا کسی اچھے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے اور اسے لکھوا کر کے اور اپنے گھر پہ فریم بنا کے لٹکا دے اور کہے میں تو صبح شام اسے دیکھتا ہوں، اسے چومتا ہوں بہت محبت سے، کیا اچھی تحریر ہے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر نے کتنا خوبصورت نسخہ لکھا ہے۔ بس لوگ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے بھائی ڈاکٹر کے اس لکھائی کی خوبصورتی تو بات کی بات ہے، پہلے اسے پڑھ کر سمجھو کہ کون سی چیز کھانی ہے، کون کون سی دوائی لینی ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید بھی شفا ہے، رحمت ہے، لیکن 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم دیا، جس طرح دوائی لیتے ہیں اس طرح سے نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسرے نمبر پر جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری بیماری میں یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ان سے بچتے رہو۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے انہیں تقویٰ کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، حرام سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جب ہم تعلق قائم کرنا چاہیں تو 5 طریقوں سے، 5 انداز سے، سب سے پہلے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک حرف منزل من اللہ، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کافر ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، کچھ حصہ فلاں بکری کھا گئی تھی، کچھ حصہ جو ہے نا غائب ہو گیا، اور پھر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جس کا قرآن پر ایمان نہیں اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ پہلا مرحلہ قرآن کے ساتھ وابستگی کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حرف بحرف محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے ساتھ وابستگی کا دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ خاص کر کے صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی بڑی سعادت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے وادی بطحان جائے، وادی عقیق جائے اور وہاں سے سرخ قیمتی اونٹ لے کر کے آئے، کسی کی حق تلفی نہیں، کسی پر ظلم نہیں، کون ہے جو جائے گا؟ صحابہ نے کہا سب جائیں گے۔ مفت میں اونٹ بٹ رہے ہوں تو کون ہے جو پیچھے رہے گا؟ فرمایا اور ہاں، ایک نہیں، جو 2 لانا چاہے، جو 10 لانا چاہے، جو 100 لانا چاہے 100 لے آئے، جتنا لا سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ سوچیں نا، کہیں پر کوئی چیز بٹ رہی ہو اور کہا جائے کہ بس آؤ اور لے جاؤ، تو لوگ پیچھے رہیں گے؟ کیسے دوڑیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرخ قیمتی اونٹ کس وادی میں؟ ہم بھی جائیں گے، لے آئیں گے۔ فرمایا کہ جب تم صبح نماز کے لیے مسجد جاؤ، فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، ایک آیت پڑھ لی گویا کہ ایک سرخ اونٹ تم نے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر! 2 آیتیں پڑھی، 2، جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہو۔ سرخ اونٹ بڑے قیمتی تھے۔ ویسے بھی اونٹ کی قیمت دیکھیں، اس دور میں تو اونٹ ان کے لیے 4x4 پجیروں سے زیادہ قیمتی تھے۔ آج ہمارے پاس اگر یہ کوئی گاڑی ہو اور کوئی کہے کہ بس آپ فلاں وقت آ جاؤ، میں آپ کو گاڑی کی چابی دوں گا، تو آپ تو کئی دن سے جاگتے ہوں گے اور صبح کی بجائے رات کو ہی پہنچ جائیں گے کہ جی مفت میں گاڑی ملے گی، اتنی قیمتی گاڑی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز فجر کے لیے جاؤ تو پھر کچھ تلاوت بھی کر لیا کرو، ایک آیت ایک اونٹ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں تلاوت کلام ایک خاص منصب ہے، ایک خاص ذمہ داری ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ ہے جس نے نبی کو مبعوث کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی امور میں، ذمہ داری میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ تلاوت کرتے، اللہ اکبر، تو لوگوں کے دلوں کی کائے پلٹ جاتی تھی۔ چند آیتیں ہی کانوں میں پہنچتی اور وہ بے تحاشا لوگ زار و قطار روتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کو جب یہ پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں میں عورتیں، بچے، یہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں تک یہ نیا دین پہنچ رہا ہے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو مت، جب یہ قرآن پڑھا جائے نا، اور سننے والوں کو سننے بھی مت دو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی منصوبہ بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، یہ اپنے اوباش لڑکوں کو بھیج دیتے، وہ خوب شور مچاتے تاکہ کوئی سن نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں مولوی حضرات۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنا کرو، صرف سنو نہیں، پوری توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور اپنی آواز کو بند رکھو، چپ رہو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار کیا کہتے تھے؟ انہوں نے بھی 2 کام ذکر کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سنو مت، شور مچاؤ۔ اللہ نے فرمایا توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ انہوں نے کہا تھا لعلکم تغلبون، اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ دوسرا ہمارا تعلق تلاوت کا ہے،
اور یہ تلاوت صرف رمضان میں اور وہ بھی تراویح کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روز کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا تلاوت کریں، اپنے گھروں میں بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مردوں سے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور نماز اور تلاوت کچھ اپنے گھر میں بھی کر لیا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت کے کیا کہنے کہ جب کوئی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک ہی وہ اچھلنے لگا۔ میں نے تلاوت مختصر کی تو دیکھا کہ گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سائبان ہے، ایک چھتری کے مانند کوئی چیز ہے، اور اس میں بہت ساری لائٹیں ہیں، قمقمیں، اور وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ میں صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے، یہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم تم صبح تک پڑھتے رہتے، صبح تک فرشتے ایسے ہی رہتے، لوگ دیکھ لیتے ان کو۔ قرآن بڑا عظیم تحفہ ہے امت کے لیے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے ساتھ ہماری وابستگی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھیں بھی، صرف تلاوت کافی نہیں ہے، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر تیسرا قرآن کے ساتھ وابستگی کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بار بار قرآن نے فرمایا لعلہم یتذکرون، لعلہم یتفکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کو دور کر سکیں۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے کن کن کاموں کا حکم دیا ہے وہ اپنانا ہے، اور کن کاموں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن کو سمجھیں گے۔ ہم کسی ملک میں کسی کام کے لیے جانا چاہیں تو آج دھڑا دھڑ لوگ کہتے ہیں انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چائنیز زبان سیکھنی چاہیے، چائنا جاتے ہیں کاروبار کے لیے، کچھ کہتے ہیں سعودی عرب جائیں گے یا دبئی اور دیگر امارات میں تو وہاں کے لیے عربی سیکھنا ہے۔ عربی سیکھیں، انگریزی سیکھیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھیں، اس لیے کہ یہ سب سے اہم کام ہے ہمارا، کہ قرآن اللہ نے اتارا ہی ہمارے لیے ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، لیکن جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، تلاوت کی سعادت عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح کریں اور اس کی تشریح سیکھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کے ساتھ وابستگی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس کو ہم نے سمجھا ہے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، کرنے اور نہ کرنے کے کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس پر عمل کریں کہ یہ سب کچھ عمل کی بنیاد پر تو ہے۔ کسی نے کہا نا، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں اصل تو عمل کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے شفا ملے گی، اس سے بیماریاں دور ہوں گی جب اس پر عمل کریں گے۔ اور پانچویں اور ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جو رسم و رواج میں مبتلا ہیں، جو گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی کہہ کر کے اور خوب لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کو پہنچانا، ان کو بتلانا اور سمجھانا،
یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے یہ سمجھ عطا کی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی کے یہ 5 انداز ہیں: قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما دے، دونوں جہان کے خسارے سے، نقصان سے، اور دونوں جہان کی اللہ تیرے غیظ و غضب اور تیرے عذاب اور تیری پکڑ سے محفوظ فرما دے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا بارکا فی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیرے پاکیزہ نام اور تیری مقدس صفات کے واسطے سے ہم سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنی خامی کوتاہی سمجھ کر دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیرے احکامات پر عمل کی توفیق اور ہمت نصیب فرما، اے اللہ ہم میں جو بیماریاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، خامیاں اسے دور فرما دے، یا اللہ جو بھائی بہنیں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مصائب و آلام سے دوچار ہیں، اللہ ان کے لیے پریشانیاں آسانی میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم نازل فرما، اے اللہ غیب سے تائید و نصرت نازل فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور تائید فرما، اے اللہ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، اے اللہ دشمن کی قوت کو منتشر کر دے، اے اللہ ان کی طاقت کو کمزور کر دے، اے اللہ ان کے جمگھٹے کو منتشر فرما دے، اے اللہ انہیں آپس میں دست و گریبان کر دے، اے اللہ یہود نصارہ اور ہنود جو مسلمانوں کے خلاف متفق ہیں، اللہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھیڑا دے، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اے اللہ جو ایمان کی حالت میں ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار اور والدین میں سے بچھڑ گئے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو صحت مند اور تندرست ہیں انہیں اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز، تلاوت، ذکر اذکار اور تیری عبادت میں اے اللہ مصروف رہنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بیماری سے، معذوری سے، محتاجی سے محفوظ فرما، اے اللہ جب آخری وقت آئے خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ توحید کا کلمہ زبان پہ جاری ساری فرما، رب العالمین قبر کے عذاب سے اور تنہائی سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کی تاریکی سے، وحشت سے محفوظ فرما، میدان محشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ پل صراط کا عبور آسان کرا دے، اے اللہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اے اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھلائی تو سے مانگی ہمیں بھی عطا فرما دے، جن برائیوں سے، بیماریوں سے اور تیری ناراضگی اور غضب کے کاموں سے اب پناہ مانگتے تھے، اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.